الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے. طائف سے واپس آنے کے بعد مختلف قبیلوں کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دی. نبوت کے 10ویں سال ماہ ذی القعدہ میں حج کی ادائیگی کے لیے دور دور سے اس زمانے میں بھی لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ان قبیلوں کو بھی دین کی دعوت دی جو حج کے ارادے سے مکہ آتے تھے. نبوت کے 4تھے سال سے 10ویں سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کے پاس پہنچ کر دین کی دعوت دی. حج کے دنوں میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز ایک مکے کے بازاروں کے نام میلے لگتے تھے اور حج کا بڑا اجتماع مینا کے مقام پر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جاتے اور دین کی دعوت دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کندہ کے خیمے میں گئے، اس کے سردار سے ملاقات کی. اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کلب کی شاخ بنو عبداللہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، انہوں نے بھی توجہ نہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر صحصا کے خیمے پر تشریف لے گئے اور دین کی دعوت دی، وہاں بھی وہی نتیجہ نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو عبس، بنو سلیم، بنو محارب وغیرہ قبیلوں کے خیموں تک پہنچ کر بھی دین کی دعوت دی. ان سب نے یہی کہا کہ تمہارا قبیلہ تمہیں خوب جانتا ہے اور جب وہ اتباع نہیں کرتا تو ہم بھی معذور ہیں. قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس پہنچے. ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار مفروض بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ سے ملاقات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی بکر بن وائل کے خیمے میں تشریف لے گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی. طائف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی قبیلوں کے پاس جو لوگ مکے کو آتے تھے حج کرنے کے لیے، سب کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سناتے تھے. وحدانیت، ایک اللہ کو مانو، سب بتوں کو چھوڑ دو بول کر. جن کے حق میں ہدایت تھی وہ لوگ مانتے تھے، جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی وہ لوگ تمہارے چھتیاں مانتے نہیں تو تمہارے قوم کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ مانتے نہیں تو پھر ہمیں کہیں کو ماننا کیسا. ایک بات سمجھو، اگر ڈاکٹر کو شوگر ہے، سامنے آیا پیشنٹ، اسے شوگر ہے، اسے شوگر ہے، ان خود شوگر ہونے کے باوجود بھی میٹھا کھاتا ہے اور آنے والے پیشنٹ کو بولتا ہے شوگر ہے کیا بات تجھے میٹھا کھانا کو بول کر، تو اس وقت میں پیشنٹ اگر اسے بولے گا کہ بھئی تجھے خود شوگر ہے تو بات تو بھئی میٹھا کھاتا ہے مر جاتا تو بولے تو مجھے بولتا ہے تو شوگر ہے میٹھا کھانا کو بولے تو ان جب کیا ہوتا ڈاکٹر کیا ہوتا اس وقت میں، مجھے شوگر ہے میں مر جاتا ہوں، تو مرتا کیا تو میٹھا کھا، کیا بولتا ہوں نہیں تو بچنا ہے تو کھانا کو. اس وقت بھی کیا دیکھتا، تو شوگر ہو کوئی میٹھا کھاتا ہے تو کپور سے دلیل بنا کو میں بھی کھاتا ہوں، بولتا نہیں اسے شوگر ہے، ان میٹھا کھاتا ہے، ان مرنے تلا ہوا ہے، مجھے ان علاج دے رہا ہے، نکو کھا مجھ کو تشخیص کر رہا مجھے. اس وقت بھی اس کی بات سنتا یا اس کا عمل دیکھتا؟ بات سنتا، عمل دیکھتا نہیں اس کا، ان کیسا ہی بول کر. وہی سچ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، خود کے قوم اور خود کے لوگ مانتے نہیں، دوسرے باہر کے لوگ آ کر مانتے ہیں. اب یہاں سمجھنے کی بات، اگر خود کے لوگ نہیں مان لیا کر بولے تو کیا نبی نعوذ باللہ باطل پر ہے کیا؟ قوم خود کی اپنی قوم نہیں مان رہی ہے تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہے، باطل مذہب پر ہے کیا؟ یہ نہیں ہے. خود کی قوم مانے نہ مانے، جو حق ہے وہ حق چلتا رہے گا آگے تک. اس میں ان مانا نہیں ان مانا نہیں تو تمہارے خاندان کے لوگ نہیں مان رہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. حق کو دیکھنا میں بات سچ ہے کیا، حق ہے کیا، آسمانی بات ہے کیا، دین میں ہے سو بات ہے کیا، تو اسے ایکسپٹ کرتے جاؤ، چاہے وہ بات اپنے بندے سے نکلے یا پرائے سے نکلے، چاہے وہ بندہ اپنے سے چھوٹا ہو بڑا ہو، بات حق کی ہے کیا تو پھر اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. اچھا اب مکے کے لوگ نہیں مان رہے تو کیا پھر روم سے لوگ نہیں آ رہے کیا ماننے کے لیے؟ نجران سے نہیں آ رہے لوگ، نجد سے نہیں آ رہے کیا لوگ؟ کہاں سے یمن سے لوگ آ رہی، نجران سے لوگ آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر باطل ہوتا تو پھر ان کا پیغام وہاں تک کیسا پہنچتا تھا؟ باطل کو اللہ تعالیٰ کبھی پروموٹ نہیں کرتے، کبھی اللہ اس کی ہمت افزائی نہیں کرتے، حق کی اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتے ہیں. باطل کبھی کبھار ابھرتا ہو نظر آتا، باطل کا ابھرنا یہ خود اس کے ختم ہونے کی نشانی ہے.
باطل چنگلی بننے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ پھڑپڑاتی ہے. ویسا باطل بھی کیا کرتا ہے؟ ختم ہونے سے پہلے فل پھڑپڑا کے مر جاتا ہے. ویسا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق تھا، سچ تھا، اس لیے ان کا پیغام دور تک پہنچا، اپنے لوگوں تک بھی پہنچا. ان کے حق میں ہدایت نہیں تھی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حق مانتے تھے تو وہ لوگ قبول نہیں کیے. آگے چلے. سوید بن سامت شاعر تھے، مکہ تشریف لائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. سوید بن سامت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے. بھائی تمہیں جو پڑھ رہی، تمہیں جو پیغام دے رہی، وہ کلام تو میرے اشعار کے سرکار سے مل کر پڑھ رہے ہیں، کبھی تلو. تو بعد میں پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اللہ کا کلام پڑھ کو سنے اسے. جب وہ نبی کا کلام سنا تو پھر کہنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو. بھائی تمہارا کلام کیا ہے کہ پیش کرو، ہمارا کلام پیش کریں گے. سوید بن سامت نے حکمت کی باتیں پیش کی. سوید بن سامت شاعر تھا، اس کے پاس انہیں اشعار بھی کہتا تھا، اس کے پاس لقمان حکیم کی باتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سے بولے بھائی تیرے پاس کیا ہے کہ بول باتو بول کر، تو ان لقمان حکیم کی باتیں پیش کیا. تو لقمان حکیم، میرے پاس لقمان کی حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو. سوید بن سامت نے حکمت کی باتیں پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں یقیناً اچھی ہیں، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. تیری باتیں اچھے ہیں لیکن میرے پاس جو کلام ہے، جو باتیں ہیں، وہ اس سے بھی اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا. سوید بن سامت نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور اسلام قبول کیا. دیکھو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کا پیغام سنائے اور سنانے کے لیے ذریعہ کیا استعمال کیا؟ اسے سنانے کے لیے اور اس کے دل کو اور متاثر کرنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ اللہ کا کلام سنانا. ایک سنے کئی قصے ہیں غیروں کو کلام سنائے. کلام سن کر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے گرویدہ ہو گئے، فین ہو گئے، اسلام میں آ گئے وہ لوگ. دیکھو قرآن میں کتنا اثر ہے، کتنا قرآن کے اندر جادو ہے. دیکھو جادو مطلب وہ برا جادو نہیں، کھینچنے کا جادو حق کی طرف. تو قرآن میں اثر ہے، لیکن آج افسوس کہ ہم اسی قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. جو قرآن غیر پر اثر کر رہا ہے تو پھر کیا وہ اپنے لوگوں پر اثر نہیں کرتا؟ اپنے لوگوں پر بھی اثر کرتا ہے، اثر اس کے اندر ہے، لیکن آج سب کرنے والے ہم لوگوں کے اندر وہ اس کے اندر وہ لینے کی طاقت نہیں رہی. اب ہم حرام میں ہیں تو پھر ہمارے کو اثر کرتا ہو، ہمیں شرک میں ہے تو پھر ہمارے اوپر ایک اثر کرتا ہو نہیں کرتا. بیماری آدمی کو جب دوا دی جاتی ہے تو دوا دینے کے بعد بھی یہ بیمار بندے کے اندر دوا کو قبول کرنے کی طاقت ہے کیا دیکھتے پہلے، بعد میں پھر دوا دیتے سوچتے. اب اس بیمار آدمی بیمار ہے، دوا کو قبول کرنے کی طاقت بھی نہیں تو دوا دیتے نہیں، اس کا علاج پھر دوسرا ہوتا ہے آگے کا. یہ تو ہمارے اوپر جو کلام اللہ کا غیروں پر اثر کر رہا ہے وہ اپنوں پر اثر نہیں کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں سوراخ پڑکو ہے. شرک کا، بدعت کا، رسومات کا، خرافات کا، یہودی مذہب کے تجارت کے اصول کو لینے کا، بڈے کا سسٹم، عیسائیوں کا کہیں یا کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہے. تبھی تو قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، کہیں حرام گھس رہا ہے، کہیں مشتبہ چیزیں گھس رہی، اسی لیے قرآن اثر نہیں کر رہا ہے. ورنہ پھر کیا بات ہے جو کلام غیروں پر اثر کر رہا ہے اپنے پر کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ آج بھی دنیا مانتی ہے قرآن کے اثر کو. کمیونسٹ قسم کے لوگ قرآن کے اثر کو، جب قرآن کی تلاوت کو قاری عبد الباسط کے جب کلام کو سنا، ان کی آنکھوں سے اللہ کا نہیں مانتے، وہ انکار کر دیتے لوگ کھلا. اللہ کو مان کو دوسروں کو شریک کرتے وہ نہیں، بالکل اللہ کے وجود کو انکار کر دیتے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں بول کر. لا مذہب لا دین، وہ قسم کے لوگ بھی. جب جمال عبد الناصر، لمبا چوڑا واقعہ ہے، چھاتا بیان کر رہا ہوں. جمال عبد الناصر مصر کا بادشاہ تھا، تو اس وقت اس آدمی نے دورہ کیا یورپ کا، امریکہ کا. تو اس وقت اس سے مذہبی سوالات کیے، ان جواب دیا، لیکن تسلی بخش جواب نہیں دے سکا. بعد میں قاری عبد الباسط کو پیغام دیا کہ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے. جب قاری عبد الباسط کو جمال عبد الناصر مصر کا بادشاہ، آج سے 20-30 سال پہلے کا قصہ ہے، جب جمال عبد الناصر بادشاہ مصر کا قاری عبد الباسط صاحب کو لے کر جاتا ہے، بعد میں سب کو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ذرا ٹائم دو، انہوں کچھ پڑھ کے سنائیں گے. جب قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پورا مجمع کمیونسٹ کا، دہریوں کا مجمع ہے، پورے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں بے اختیار. یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا اثر اور جادو ہے. کیا بات ہے! کمیونسٹوں پر اللہ کا کلام اثر کر رہا ہے، ہم پر کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. اگر ہم اس کمی کو دور کر دیں گے پھر قرآن کا مزہ لگے گا، ایسا لگے گا، کھانا نہیں ملے گا، ٹینشن نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے گی،
قرآن کا سمجھنے کا روزانہ کا جو سسٹم چھوٹ جائے گا، بے چینی شروع ہو جائے گی۔ آج قرآن کی آیت میں سمجھتے تھے روزانہ، مسجد کے اندر تفسیر چلتی تھی، نہیں سنے بے چینی ہوگی۔ یہ ہوگا جب مزہ لگے گا تو وہ ہوگا۔ ہم کو مذاق لگا نہیں قرآن کا بھی کیا ہے ملے گا، لگا لو مزہ قرآن کا۔ اگر پوری امت ہماری مسلمان قوم اگر قرآن کا مزہ لگا لی، لگ گیا، اب پھر دوسرے کاموں کو چھوڑ دے گی۔ پھر وہ قرآن کے اندر کیا جادو ہے، کیا اثر ہے، ہر کسی کو ایک پیغام سنائے گی، بھئی اللہ کا کلام ذرا سنو بابل کا، اسی سے دعوت دے گی۔ جب قرآن سے دعوت دے گی تو پھر قوم پر، غیروں پر بھی اثر کر جائے گا قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن جو غیروں پر اثر کر رہا ہے، اپنے اوپر اثر کرنے کے لیے کیا کوالٹیز چاہتا ہے قرآن، ان کوالٹیز کو اپنے اندر لا کر قرآن کو اپنے اندر اثر کرنے کی، اثر کرانے کی، انقلاب اپنے اندر برپا کرنے کی، پوری دنیا تک انقلابی کلام کی انقلاب کو آگے تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔